चिश्ती रसूलुल्लाह आपकी किताबों में मौजूद था कि नहीं? हमारी किताबों में तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हमारी किताबों में मौजूद मौजूद था। सवाए नावल के अंदर भी ये मौजूद है, और दाता अली हजवेरी के हवाले से जो कश्फुल महजूब है उसके अंदर भी। कोई पता है कि हमारी किताबों में किसी ने तब्दीली कर दी हो? तो जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? वो मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपा कर भिजवाई हो। अगर मैं इस पे आपको कोई ऐसी दलील दूं कि आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा ना कि किसने, अगर वो उस ठीक है, शाह साहब मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफिया कलमा है और यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेहदी शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। किस कौन है? पीर मेहदी शाह साहब, उन्होंने इस जुमले को मार्फत की बात कहा, मैंने खुद पढ़ा, वो अपनी किताब में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये मार्फत की बात है। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? मुझे नहीं लगता कि शायद पीर मेरे साहब आपने पढ़ा हो, शायद उसमें भी तब्दीली हो सकती है, मैं ये भी कह सकता हूँ। उलमाए किराम तब तक क्या सो रहे थे? इंजीनियर मिर्जा अली साहब के आने के बाद हमारी किताबों के अंदर से तमाम तर चीजें खत्म हो रही, तो ये तारीख नहीं खत्म। सबा सनावल के अंदर भी ये कलमा लिखा है और आला हजरत ने इस किताब लेकिन सबा सनावल कोई हदीस की किताब तो नहीं है, हमारे लिए हुज्जत तो नहीं है। आला हजरत ने तारीख आला हजरत बरेलवी देखें नहीं, ये वाक़या झूठा है, इलाहाकी है और इस वाक़े को हम तस्लीम नहीं करते। नहीं, अगर झूठा वाक़या है तो मुफ्ती साहब, ये पीर मेहदी अली शाह साहब ने तहक़ीक़ुल हक़ फ़ी कलिमतुल हक़ में इसका दिफ़ा किया है, और सबा सनाबिल जिसमें ये चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ था उस पे आला हज़रत ने कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मकबूल किताब है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी किताब मकबूल हो गई कि जिसमें ख़त्म नबूवत पर डाका था और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो किताब पसंद आई, आपने कबूल फरमाई है। ये कैसे? और एक और सवाल भी इसमें, ये कैसी कैफियत है कि जिसमें अपने नाम के कलमे पढ़वाए जा रहे हैं? किताब गलत छप रही है या इसके खिलाफ कोई अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए, इसकी प्रिंटिंग को रोकनी चाहिए, उसके बारे में आप क्या ये नहीं समझते कि इसको बंद होना चाहिए या फिर इसके बारे में कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इसी का होना चाहिए। या तो ये प्रिंट मैं करवा रहा हूँ तो आप मुझसे सवाल करें, या हमारा कोई मोतबर मुस्लिम आलमी दीन इसको प्रिंट करवा रहा हो तो आप मुझसे कहें कि आप उन्हें कहें, लेकिन ये पब्लिशर्स का काम है, कारोबारी लोगों का काम है। आप ये वीडियो देखें कि इनके अकीदे ऐसे हो चुके हैं नौज बिल्ला कि चिश्ती रसूलुल्लाह को भी ये गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके बाबे उसके बीच आते हैं और अपने बाबू को ये गलत नहीं कहते, कुछ भी हो जाए। ये दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। आप ये वीडियो देखें। मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास हम गए थे तो उन्होंने काफी सारे सवालों से हमें इतराज़ात के जवाब भी दिए थे, कुछ इतराज़ात हम लेके यहाँ पर भी आए थे। चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं कि नहीं? बिल्कुल कुफर है। किसने कहा? हमने तो कभी जिंदगी में, हमारे माँ बाप ने तो हमें कभी बताया ही नहीं है, वो तो सुना ही हमने यूट्यूब पर। क्यों? जो अंग्रेज ने एक साजिश खेली है, उन्होंने बाजारों से मकतबे खत्म करवा दिए हैं, जूतियों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, तो आपको मकतबे में हदीस की किताबें मकतबे नहीं मिलेंगे, आपको तारीख की किताबों के मकतबे नहीं। क्यों? जो उन्होंने एक साजिश की, उठवा लो, बच्चे पढ़े ही ना, मुताला ही ना करें, यूट्यूब पर बिठा दो जाहिल, तो अब ठीक है वो जो बयान करें कौन वही सुने। ये पढ़ें किताबें, खुद पढ़ें, इनको पता लगे क्या है क्या नहीं है। अब आप बताएं, तसानीफ के अंदर लोगों ने तब्दीलियाँ नहीं की। इमाम बुखारी की हदीस के, आप जो कहते हैं बुखारी, तो बुखारी शरीफ के अंदर भी कुछ हदीस ऐसी हैं जिन पर इतराज़ात हैं, क्यों नहीं है? मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हैं। अब इसके ऊपर ये तो नहीं कह देंगे भी इमाम बुखारी नऊज़ुबिल्लाह गलत है या कोई अस्तगफिरुल्लाह माफ़ फरमाए कि उनकी वो बात ही नहीं। चलें, आपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया, चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह आपकी किताबों में मौजूद था कि नहीं? हमारी किताबों में तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हमारी किताबों में मौजूद था। सवाए नावल के अंदर भी ये मौजूद है और दाता अली हजवेरी के हवाले से जो कश्फुल महजूब है उसके अंदर भी ये जुमला, उसको समझने में गलती हुई है। ऐसा जुमला चिश्ती रसूलुल्लाह है नहीं। अब कोई पता नहीं है कि इसराइल के बॉर्डर यहूदी पूरी दुनिया में सबसे बड़े साशी हैं, पता नहीं उन हदीसों में भी तब्दीलियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई पता है कि हमारी किताबों में किसी ने तब्दीली कर दी? हमारे बड़ों का तो ये ना अकीदा था ना हमारा है। अगर होता तो हमें कहीं ना कहीं तो यार बताया जाता। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि हमारा अकीदा ही नहीं है ना, बड़ों ने पढ़ाया है, तो जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? वो मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपा कर भिजवाई हो। अगर मैं इस पे आपको कोई ऐसी दलील दूं कि आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा ना कि किसने, अगर उसकी भी तो तहकीक है ना। इसके ऊपर हर बात पर फौरन फतवा दिया भी नहीं जा सकता। इसके ऊपर भी तहकीक करेंगे कि आया उस मकतबे वाले ने छापी है या उस मकतबे के नाम पर किसी और ने छाप दी है, ये भी तो हो सकता है। फितनों को दौर है, आप देखें ना, हमारी अब वो सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीर किसी के साथ लग जाती है, लड़कियों के साथ लग जाती है, कितने फितने हैं, तो कोई पता नहीं किसी ने उस मकतबे के नाम पर छाप दी हो सकता है। इसके ऊपर तहकीक जरूरी है, वो हमें तहकीक करनी चाहिए। तहकीक होकर अगर आप कहेंगे तो हम कर लेंगे, वैसे हमें जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ है इजाफी, किसी ने गलत किया तो हम इसको समझते हैं ये बाहर से आई है। और ठीक है शाह साहब, मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफिया कलमा है और यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेहदी अली शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। कौन है? पीर मेहदी अली शाह साहब, उन्होंने इस जुमले को मार्फत की बात कहा है, मैंने खुद पढ़ा है, वो अपनी किताब में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये मार्फत की बात है। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे?
یہاں پر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہی پوائنٹ آف ویو اور کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر میرے علی شاہ صاحب آپ نے پڑھا ہو شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں. میں ان پر بھی فتویٰ نہیں لگا سکتا, میرے پاس وہ فتویٰ کا وہ تو نہیں ہے, سرٹیفکیٹ تو نہیں ہے, اس کے اوپر بھی ہم جا کر پڑھ سکتے ہیں, دیکھ کر ہو سکتا ہے. میں نے ایسے پڑھا نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں ہماری کتابوں میں ہوتی رہی اور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کو لے کے ہوتی رہی. یہ ہمارے تمام تر علماء کرام تب تک کیا سو رہے تھے؟ انجینئر مرزا علی صاحب کے آنے کے بعد ہماری کتابوں کے اندر سے تمام تر چیزیں ختم ہو رہی ہیں, تو یہ پہلے کیوں نہیں ختم؟ دیکھیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور بڑا پاک دور تھا. اس دور سے اچھا 864 سال پہلے کی بات ہے, 583 ہجری کے اندر انہوں نے بیت المقدس فتح کیا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے اندر مسجدوں کے امام خطیب تھے. آپ پڑھیں التمش کی کتاب جو ایک داستان ایمان فروشوں کی, اس میں پڑھیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی مسجدوں سے جا کر خطیب جو علماء جو تھے وہ جو مسلمانوں کی مسجد میں خطاب کر رہے تھے وہ یہودی تھے عیسائی تھے, تو اس میں جا کر پڑھا. تو کوئی پتہ ہے ہم اس دور میں تھے تو اس دور میں نہیں ہوں گے. سبا سناول کے اندر بھی یہ کلمہ لکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب لیکن سبا سنابل کوئی حدیث کی کتاب تو نہیں ہے, ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تاریخ اعلیٰ حضرت بریلوی نے دیکھیں جی, اگر یہ جو بیٹھ کر آپ جن کا نام لے رہے ہیں مرزا جہنمی, ایک بات بتائیں میرے خیال سے جہنمی نہیں کیا جائے تو آپ جہلمی کہہ رہے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں نا, ہمیں اختلاف آپ کے مطابق نہیں ہوں گے تو ہمارے مطابق تو ہوں گے. آپ کے اپنے نظریات ہیں, میرے اپنے نظریات ہیں, آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں, آپ کے پاس حق ہے, میرے پاس بھی حق ہے, تو یہ آپ مجھ سے نہیں چھین سکتے, میں آپ سے نہیں چھین سکتا. تو یہ میں تو اس کو اپنے لیول کا نہیں سمجھتا, میں یہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس کو جواب دوں. سب جیسے آپ جاہل کہہ رہے ہیں, اسی جاہل شخص جو آپ کے بقول اگر ہم اس کو جاہل مان بھی لیں, دیکھیں آپ اسی جاہل شخص کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی تصانیف بڑی بڑی کتابوں کے اندر سے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر سے وہ کفریہ جملہ ختم ہوا, اس کا کریڈٹ تو آپ کو دینا چاہیے. نہیں ہم کیوں دیں کریڈٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی سلطان عبد الحمید کے دور کے اندر قرآن کے اندر تحریف ہوئی, اس کے اندر ہوئی, نہیں مان لیا, وہ ہوئی تو نہیں یہودیوں نے ایڈیشن کر دیا, ہم نے مان لیا. تو پھر کیا یہودیوں کی ایڈیشن کو نکالنے میں تو مرزا صاحب نے اپنا کردار ادا کیا. ہمارے بڑے بڑے محققین تو ان کتابوں کی تعریفیں کرتے نہیں, ہم نے تو ایسا دیکھیں نا, بات سنیں, پھر بخاری شریف کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں, ان کو بھی سامنے لایا جائے. میں شاہ صاحب اس کو مان رہا ہوں. دیکھیں ایک کتاب ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, میں اس کتاب کی میں آگے بتا دیتا ہوں یار اس کتاب میں یہ چیز غلط, میرا کردار غلط ہے, میرے افکار غلط ہیں, میری سوچ غلط ہے, لیکن اس کتاب کے اندر سے جو غلط چیزیں میں نے نکال کے بتائی ہیں یار یہ غلط چیزیں ان کو آؤٹ ہونا چاہیے, اور میری وجہ سے وہ پھر چیزیں آؤٹ ہوتی ہیں, تو مجھے اس کا کریڈٹ تو ملنا چاہیے. امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا ہے کہ کفر کی کسی بھی چیز کا تعریف کرنا بھی حرام ہے. مرزا صاحب کو پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں, وہ اپنے فتووں کے مطابق کافر ہیں, اپنے قول کے مطابق کافر ہیں, اپنی باتوں کے مطابق کافر ہیں, انہوں نے اپنے اوپر خود فتوے لگائے ہوئے ہیں. آپ سوشل میڈیا بھرا پڑے, آپ اٹھا کر دیکھیں, اپنی باتوں کے مطابق وہ کافر ہے. آج چھوٹو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کس مجدد نے بتایا کتابیں بدلی ہیں؟ انہا تینا بے عزت کرو, جیل میں بیٹھے آ جانا, وہ یار منو نا کہ وہ مجدد, ویسے ہی توبہ کر لو. پرنٹنگ کیوں کر رہے ہو؟ اسلام آباد تو دھرنے دیتے ہو ختم نبوت کے نام کے اوپر, حالانکہ وہ اینٹی قادیانی ہے. ختم نبوت یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو بھی غلط کو, چشتی دجال, تھانوی دجال, اگر انہوں نے یہ کہلوایا, چلے ان کے بارے میں ہم اس نے نظام رکھ لیتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر. ادھر بھی دھرنے دو, پرنٹنگ رکواؤ, ان کا تو دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہو. کتابیں بدل چکی ہیں, تو مناظرے کیوں کیے تھے پہلے؟ اس ماڈرن دور میں سب سے پہلے وہ چھوٹو نے کہا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں. چھوٹو بیچارہ پھنس گیا, یہ اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس مناظرے میں جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا, اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا, پھنس گیا. اب وہ ویڈیو قیامت تک اسے ہانٹ کرے گی, تا وقت ہے کہ یہ مان نہ لے کہ وہ مناظرہ غلط کیا تھا, اور انجینئر کی وجہ سے ہمیں بیک فٹ پہ جانا پڑا. اب یہ بھی نہیں مان سکتے, کس طرف جائیں؟ تو بھائی یہ بند گلی میں داخل ہو چکے ہیں, ان کی چیخیں جینون ہیں, ان کو چیخنے دیں. آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ ایک بڑا مگ رکھنا ہے دودھ پتی کا, گھر کے بنے ہوئے چپس, اور انجوائے کرنا ہے چیخا رو, ہاں مزے لگو. بند گلی میں انہیں پتا ہے کہ ان کے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے, یہ کتابیں بدل گئیں جی, کتابیں بدل گئیں. ہاں اونڈا کے بدل گیا نا, پہلے تو مناظرے کی تیز ہے, اور مناظرے کیے نہیں ہوئے, جیتے ہوئے ہیں. اس سے بڑی بات جیتے ہوئے ہیں مناظرے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ مناظرہ کس بات کے اوپر جیتے ہوئے ہیں, چشتی رسول اللہ ثابت ہو گیا. تو جس فرقے کی جیت یہ ہے کہ وہ چشتی رسول اللہ ثابت کر لے, تو اس فرقے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ زیرو. یہ جو پرنٹنگ والا مسئلہ ہے اور یہ کہنا کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں, بالکل جھوٹ ہے. اب میں شروع کرتا ہوں اعلیٰ حضرت سے اور پیر میر علی شاہ صاحب سے, چشتی رسول اللہ کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں, اور بتاتا ہوں کہ ان بزرگوں کی تو ابھی قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, ان کے قلمی نسخے ان کے مزارات کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. پرانے بزرگوں کو تو بچا لو گے, ان کا کیا کرو گے؟ ان کو تو بمشکل 100 سال ہوئے ابھی فوت ہوئے. ان کی کتابیں کیسے بدل گئیں؟ چشتی رسول اللہ حشت بہشت میں موجود ہے, اور سبا سنابل کے اندر موجود ہے. اور سبا سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, اس میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا, تو اعلیٰ حضرت اسی گئے
اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی. غوث وقت کو دل کا حال تو پتا ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ میں اس پلید کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے, اور اس پہ تر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ کتاب. آپ مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت کیسے جان چھڑائیں؟ یہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہے, اور چشت کی کتابیں جو ہیں یہ ناقابل اعتبار ہے. بالکل انہوں نے لکھا ہے, لیکن وہ انہوں نے سبع سنابل کے بارے میں نہیں لکھا. سبع سنابل کی تو تعریف کی ہے, اب پھنس گئے اعلیٰ حضرت بھی. کیا کریں, اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب, انہوں نے کتاب لکھی ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق. اس کتاب میں انہوں نے کہا ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال اگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ تو کفر ہے. البتہ جو صوفیاء کے ہاں چشتی رسول اللہ ہے نا یہ معرفت کی بات ہے, یہ بالکل درست ہے. اب پیر میر علی شاہ صاحب سے بڑا کون مناظر ہے, وہ تو دفاع کرتے رہے اپنی کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کا. اور یہ ایک ایک امیج میں لگاؤں گا. پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے, آج 3 دسمبر 2023 ہے. اور اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے. ایک کو 100 سال ہوئے مشکل سے, اور ایک کو بھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. ان سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ یہ تو چشتی رسول اللہ والے واقعے کو مان کے گئے. اچھا آپ جب یہ فیل ہو جاتے ہیں نا, اب ان کو پتا ہے کہ ثابت ہو گیا, اب اگلا سٹیپ پتہ کر لیں گے, اس واقعے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں. 2 نمبری تو ہوتی ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ نے غور سے نہیں پڑھا, اس میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا, وہ امتحان کے طور پر پڑھایا تھا. اچھا کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان علی امتحان کے طور پر پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے اور پھر لوگوں کو مسلمان کرتے تھے؟ ہیں انجینئر صاحب کے گل کر دی تھی. ہاں میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شائی کوئی نہیں. ہوں میمز ہی بن گیا تھوڑی جی. امتحان لیا تھا نا سرکار, ہم سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے, میری تو داڑھی نہیں نکلی تھی, میں نے تصوف کی کتابیں رسالہ کشیریہ, کیمیائے سعادت, مکاشفۃ العلوم یہ اس زمانے میں پڑھی ہیں, کشف المحجوب. تصوف میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی کلمات کفر کسی سے کہلوائے, اور یہ شریف فقہی مسئلہ بھی ہے, آپ کو نہیں بتاتے کہ کوئی جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا, خواہ دل میں ایمان ہو بھی, کیونکہ گن پوائنٹ پہ نہیں ہو رہا. سامنے والا آپ سے سوال کر رہا ہے, اگر آپ نے اس کے سامنے کہا کہ میں کافر ہوں یا لکھ دیا کہ میں کافر ہوں تو ایسی صورت میں کافر ہو جائیں گے. شادی شدہ تھے تو نکاح ختم ہو جائے گا. گن پوائنٹ پہ ہو تو وہ سورۃ النحل میں ہے کہ آپ اگر زبان سے کفر بولیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, دل میں ایمان ہو تو بچ جائیں گے. گن پوائنٹ پہ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, تو جو اپنی مرضی سے کہلوا رہا ہے تو پھر وہ اس جرم میں شریک ہے. کہتے ہیں بعد میں انہوں نے کہا نا کہ وہ کلمہ وہی ہے محمد رسول اللہ, میں نے امتحان لیا تھا. نا سرکار, چونکہ اب وہ کفر بکوا چکا, جب تک وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا وہ تو اس کو مرید کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اس نے مرید کیا وہ فراڈ ہو گیا, کیونکہ وہ خود کافر ہو چکا تھا. یہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹی موٹی بھی لکھ دے قادیانی تو کافر ہو جاتا ہے. تو اس میں کہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا ہو؟ اور صرف اسلام نہیں قبول کرنا, ان کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ گئی اپنے مرشد سے. ہاں, اور اب انہوں نے جب تک اپنا پیر کو تلاش نہیں کیا وہ آگے مرید کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ تصوف کی چین نہیں جڑتی جو ان کے خیال میں. اور سب سے خطرناک بات, توبہ توبہ توبہ, چشتی چاچو تیری چاچی گئی, ہاں نکاح ٹوٹ گیا, مولوی لب اور وہابی نہ ہو گئے. اور اگر انہوں نے یہ نہیں کلوایا تو اللہ کے حضور بری ہیں. لیکن ان کی ضد ہے, یہ دفاع کریں کہ نہیں کلایا تو پتہ نہیں, سمجھ نہیں آئی. منو سمجھ آ گیا, اور تانوں سمجھانا پڑے گا اپنی عوام نو. تو نکاح بھی دوبارہ کروانا ہوگا. اسلام کی بنیاد کے اوپر تم لوگ حملے کرو اور تم لوگ یہ سمجھو کہ ہم تمہیں اس طرح آسانی سے جانے دیں گے, اس طرح نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا. آپ پہلے ہوتا رہے. سارے لوگ کہتے نہیں پہلے انجینئر, بھائی پہلے انجینئر مروا دیے جاتے تھے, یوٹیوب نہیں ہوتا تھا. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا, انہوں نے یوٹیوب بنایا, اور بغداد شریف والوں نے کیمرہ بنایا, تو میں تو پڑھ کے رہتا ہے. ہاں, اور دیوبند شریف نے پرنٹنگ پریس بنائے. ہاں, اس کی برکت ہے. اگر یہ اس زمانے میں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ ان کا کب سے قلقمہ ہو چکا ہوتا. تو ان کا اب یہ کہنا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں, وہ بھی ان کا جھوٹ نکل آیا.